آج کی گزارشات کا موضوع دنیا کی حقیقت، مالداری کی حقیقت اور ہماری ذمہ داری۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک قرآن مجید کی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھاتی ہے۔ دنیا میں مختلف چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ رنگ برنگی چیزیں، دنیا کی رنگا رنگی ہمیں اپنی طرف مائل کرتی ہے اور ہم جانے انجانے کے اندر اس دنیا کی رنگا رنگی کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم نتیجتاً اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر جا بجا اس دنیا کی، جس میں اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا، کیا انسانوں میں تمہیں اس دنیا میں بھیج تو رہا ہوں، لیکن یہ تمہارا امتحان ہے، کیونکہ امتحان تبھی ہوتا ہے کہ جب چیلنج بہت کڑی قسم کا ہو۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت، دنیا کی طرف کشش اور شہوت نہ ہوتی تو ہمارا امتحان بھی نہ ہوتا۔ جیسے کہ فرشتے ہیں، ملائکہ، نوری مخلوق، یہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ فکر، غم، دکھ، تکلیف، خوشی، غمی، جتنے بھی جذبات انسان میں پائے جاتے ہیں یہ تمام فرشتوں میں نہیں پائے جاتے۔ فرشتے صرف کیا ہیں؟ وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے حکم سے 1 انچ برابر بھی دائیں سے بائیں نہیں ہوتے۔ لیکن انسان چونکہ ان تمام جذبات کے اندر جکڑا ہوا ہے، انسان نے خوشی کا سامنا بھی کرنا ہے اور غم کا سامنا بھی کرنا ہے، انسان کو تکلیف بھی آنے والی ہے اور انسان کے لیے راستے بھی پیدا ہونے والی ہیں۔ پھر انسان نے ان لہلہاتے کھیتوں، لہلہاتی ان اور چمکتی ہوئی سونے چاندی کی ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے اور ان کا عکس دل میں بٹھانا بھی ہے۔ شہوت ہے، مال کی محبت ہے، عورت کی محبت ہے، عہدے کی محبت ہے، بڑے مرتبے کی محبت ہے، مالداری کی محبت ہے، لوگوں میں اثر و رسوخ، عزت، تکبر، غرور، یہ تمام چیزیں انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر انسان ایک اللہ کو نہیں بھولتا، اس کے سامنے کھڑے ہونے کے وقت اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے خوف کھاتا ہے، تو یہ شخص کامیاب ہے اور اپنی خواہشات پر کڑی نگاہیں رکھتا ہے اور خواہشات کے پیچھے چلنے سے بچتا ہے، یہ شخص کامیاب ہے۔ اللہ نے قرآن میں خود ارشاد فرما دیا، کیا فرمایا؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ بس بہرحال جو شخص جس نے سرکشی کی، جو حد سے تجاوز کر گیا، ہمارے دیے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی بجائے ان کو توڑ کر جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ کر بیٹھا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأویٰ، بس اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن آپ کے لیے قانون بیان کرتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، قانون ہے، جس نے بھی یہ کام کیا اس کا ٹھکانہ جہنم، جس نے بھی یہ کام کیا ٹھکانہ جہنم۔ کون سے کام ہیں؟ 2 کام، حد سے تجاوز کرنا، سرکشی کرنا، اور دوسرا دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دینا، اللہ کے حکم پر، رسول اللہ کے طریقے پر، قرآن کی اور شریعت کی باتوں پر، اوامر پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دینے والے کا انجام ہمیشہ یاد رکھیے گا جہنم۔ میں اخبار پڑھ کے نہیں سنا رہا ہوں، قرآن اللہ کا فرمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں حاصل ہوا ہے
ہمارے لیے قیامت کی صبح تک کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں اللہ قانون بیان کرتے ہیں، ضابطے بیان کرتے ہیں، بھائی جو اس ضابطے کے اوپر آیا اس کے لیے یہ سلوک ہوگا۔ آگے بھی سنیے گا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ پس بہرحال جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، نماز بھی پڑھ رہا ہے پھر بھی اللہ سے ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں میری یہ ٹوٹی پھوٹی اللہ عبادت قبول کریں گے نہیں کریں گے، اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے سے اس نے خود کو روکے رکھا، ایسے شخص کا ٹھکانہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جنت ہے۔ قرآن کے اندر ایک عجیب امتیازانہ متضاد اسلوب پایا جاتا ہے، جہاں پہ اللہ کفار کا تذکرہ کرتے ہیں، جہاں اللہ منافقین کا تذکرہ کرتے ہیں، جہاں اللہ جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ساتھ ہی جنتیوں کا، مومنوں کا، مسلمانوں کا، فرما برداروں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ برا انجام سننے کے بعد اگر اچھے انجام کی طرف ترغیب دلا دی جائے تو انسان کو تسلی ہوتی ہے کہ نہیں، اگر میں یہ کام کروں گا تو بچ جاؤں گا۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اب آئیے اس آیت مبارکہ کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے انسانوں کے لیے مزین کر دیا ہے، انسانوں کے دلوں کو، انسانوں کی عقلوں کو فریفتہ کر دیا ہے۔ کس کے اوپر؟ حب الشہوات، دل کو بھانے والی چیزوں کی طرف، دل کو بھانے والی چیزوں کو انسان کی نگاہوں میں ہم نے مزین کر دیا ہے۔ مزین کرتے ہیں نکھار پیدا کرنے کو، خوبصورت بنانے کو، میک اپ جسے کہتے ہیں، میک اپ کرنا۔ اب ایک عورت جو سادے حسن کی مالک ہے، سادہ چہرہ ہے اس کا، یہ میک اپ کرے گی تو میک اپ کرنے کے بعد خوبصورت دکھنے لگ جاتی ہے، اس کے چہرے پر نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مزین کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے ہم نے لوگوں کے لیے، الناس کے اندر سارے شامل ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، جوان بوڑھے، مرد عورت، سارے الناس کے اندر آ چکے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ اور اللہ فرما رہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے مزین کر دیا ہے، لوگوں کے لیے سجا دیا ہے، لوگوں کے لیے خوبصورت کر دیا ہے ان چیزوں کو کہ جن کی طرف انسان مائل ہوتا ہے، جن کی محبت کو انسان دل میں بٹھاتا ہے۔ آگے وہ 7 چیزیں گنوائی اللہ نے، اور ان 7 چیزوں میں اللہ نے پوری کی پوری دنیا کو سمیٹ کے رکھ دیا۔ کون سی 7 چیزیں ہیں؟ من النساء، عورتیں، ہم نے عورتوں کو مزین کر دیا، ہم نے عورتوں کو خوبصورت بنا کے تمہاری آنکھوں میں دکھایا ہے۔ اور آگے فرمایا والبنین، اور بیٹے، اولاد کو بھی ہم نے تمہاری آنکھوں میں جن سے تم محبت کرتے ہو مزین کیا ہے۔ نمبر 3، جمع کیے جانے والے خزانے، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو یا چاندی کی شکل میں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اصل خزانہ سونے چاندی ہی کو کہتے ہیں۔ آج آپ کے پاس جو یہ نوٹ کی شکل میں روپے بہتے ہیں، یہ اصل میں ان کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ یہ ایک رسید ہے۔ آپ کے ملک کے اندر جتنا سونا اور چاندی ہوگا اتنا ہی آپ پیسہ بنا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو دوبارہ فرصت نکال کے نوٹ کو اگر دیکھیں تو اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ مملکت پاکستان کا بینک حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا۔ کیا چیز؟ 1000، 500، 100 روپے، 50، 10۔ یہ ایک رسید ہے۔ آپ کے ملک میں جتنا سونا اور جتنی چاندی آپ کی ملکیت میں ہے اتنا ہی مال، پیسہ، نوٹ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ جتنے بھی نوٹ بنا لیے جائیں پھر تو ہر ملک کی امیر ہوتا، پھر تو غربت کا خاتمہ ہو جاتا۔ تو پتہ چلا اصل
مال و دولت یا خزانہ کسے کہتے ہیں؟ سونے اور چاندی کو۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں بھی کہا کہ جو تم خزانے جمع کرتے ہو سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، ہم نے ان کو بھی مزین کر دیا ہے۔ آگے فرمایا نشان زدہ گھوڑے، والخیل المسومۃ، نشان زدہ گھوڑے۔ عربی اصطلاحات کے اندر نشان زدہ گھوڑا وہ گھوڑا کہلاتا ہے کہ جو جنگ اور جہاد کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ وہ دبلا پتلا سا ہوتا ہے جس پر مجاہد سوار ہو کر جنگ کے اندر لڑتا ہے، نشان زدہ گھوڑا، اور یہ قیمتی عربی گھوڑا کہلاتا ہے۔ اس سے آپ آج کل کی بڑی سے بڑی سواری مراد لے سکتے ہیں۔ ان سواریوں کو ہم نے تمہاری نگاہوں میں مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے۔ آگے فرمایا والانعام، اور مویشی، جانور، بکریاں، بیل، گائیں، اونٹ، جن سے تم گوشت حاصل کرتے ہو، جن سے تم دودھ حاصل کرتے ہو اور کاروبار کرتے ہو، اپنے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہو، یہ تمام چیزیں بھی ہم نے تمہارے لیے خوبصورت بنائی ہیں۔ آگے فرمایا والحرث، اور کھیتی، پیداوار، آپ کے کارخانوں سے، آپ کی انڈسٹریز سے، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، باہر ہو، خام مال کی شکل میں آنے والے مال جب تیار ہو کر مارکیٹ میں جاتا ہے وہ حرث کے اندر داخل ہے۔ انسان نئی پروڈکٹ بناتا ہے، نئی پروڈکٹ اس کی لانچ ہوتی ہے، مارکیٹ میں جاتی ہے، منافع آتا ہے، وہ حرث کے اندر داخل ہے۔ زمینداروں کے لیے ان کی کھیتیاں، ان سے حاصل ہونے والی پیداوار حرث میں داخل ہے۔ اللہ نے اس کو بھی ہمارے لیے تزین بخشا ہے، مزین کیا ہے، خوبصورت بنایا ہے۔ اب آخری بات سنیے گا، نقطہ سنیے یہاں پر علماء نے کیا نکالا۔ فرمایا اللہ نے کہا ہے کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے مزین کیا ہے لوگوں کے لیے۔ اگر کوئی عورت سادے رنگ کی مالک ہے وہ میک اپ کرتی ہے، خوبصورت نظر آنے لگتی ہے، لیکن اگر کوئی عورت پہلے سے ہی حسین ہو، پہلے سے ہی خوبصورت ہو، اس کو میک اپ کی ضرورت پڑے گی؟ اس کو خوبصورت بنانے کی خود کو میک اپ کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں پڑے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے ان 7 چیزوں کو ہمارے لیے مزین کیا ہے، اپنی ذات کے اندر یہ تزین نہیں رکھتی، اپنی ذات کے اندر یہ خوبصورت نہیں ہے، اپنی ذات کے اندر یہ ایسی چیزیں نہیں ہے کہ ان سے دل لگایا جائے۔ قرآن کے الفاظ کو سمجھیے، اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے ان 7 چیزوں کو تمہارے لیے مزین کیا، عورتیں، بچے، سونا، چاندی، تمہاری سواریاں، تمہاری مویشی اور تمہاری کھیتی، ان 7 چیزوں کو ہم نے مزین کیا ہے، یہ دل لگانے کی چیزیں نہیں ہیں۔ اولاد سے دل لگانے کی ضرورت نہیں۔ عورتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا النساء حبائل الشیطان او کما قال علیہ السلام، کہ عورتیں تو شیطان کا جال ہیں۔ شیطان عورت کے ذریعے سے انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ عورت کے ذریعے سے، اس کے حسن، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے چال چلن سے، اس کی نزاکتوں سے انسان ایسا مار کھاتا ہے کہ بعض اوقات ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب انہوں نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی، راستے میں چلتے ہوئے ہماری نگاہ غلطی سے یا اچانک سے کسی عورت پر پڑ جاتی ہے تو کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اچانک سے پڑنے والی نگاہ کو فوراً جھکا لیا جائے تو وہ معاف ہے، اور دوبارہ نظر اٹھا کے نہ دیکھا جائے۔ ایسی نگاہ معاف ہے عورت کی طرف کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں سے عورت آنے والی ہے، اچانک سے نگاہ پڑ گئی، فوراً جھکا لی، اللہ اس پر مواخذہ نہیں کریں گے، پکڑ نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے مومنین کو، مردوں کو خطاب کیا کہ اے مردوں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرو،
अपनी निगाहों में नीचापन रखो, निगाहों को झुका के रखो, गैर महरमों को ना देखो। वो औरतें कि जिनसे आपका निकाह हो सकता है, वो तमाम औरतें आपके लिए गैर महरम हैं, चाहे आपके रिश्तेदारों में ही क्यों ना हो, आपकी चचाजादी, आपकी मामूजादी, ये जितनी भी खवातीन हैं, जितनी भी कज़न जिसे आप कहते हैं, ये तमाम गैर महरम हैं। आपका इनसे निकाह हो सकता है, हत्ता कि मुमानी से भी निकाह हो सकता है, मामू की बीवी, इनसे भी निकाह हो सकता है। जितनी भी खवातीन से निकाह हो सकता है, कुरान कह रहा है ऐ मोमिनो उनसे अपनी नजरों को झुका लो, सामने आए नजर झुका लो। और औरतों को अलग से खिताब फरमाया कि ऐ औरतों, जब तुम्हारे सामने गैर मर्द सामने आए तो अपनी निगाहों को झुका लिया करो, इसी में तुम्हारी इज्जत, इसी में तुम्हारी पाकदामनी है, इसी में तुम्हारी हया है। अब अल्लाह ने बता दिया कि हमने इन औरतों को तुम्हारी निगाहों में मुज़य्यन कर दिया है। अब ये हमारा इम्तिहान है कि क्या हम अल्लाह की नाफरमानी करते हुए औरत को देखते हैं, मोबाइल के अंदर, फ्लेक्स बोर्डों के अंदर, अखबार के अंदर, टीवी के अंदर, राह चलती बाजारों में खवातीन को देखते हैं या अपनी नजर को झुका लेते हैं? अगर हमने नजर को झुका लिया तो हम अपने इम्तिहान में पास, अगर हमने नजर को उठा लिया तो हम इस इम्तिहान में नाकाम हो जाएंगे, अल्लाह की निगाहों से गिर जाएंगे। अल्लाह के हाँ हर इंसान का एक मर्तबा है, इस नाफरमानी से इंसान वो मर्तबा खो बैठता है और अल्लाह की निगाहों में इंसान गिर जाता है। फिर हम कहते हैं कि हमारी औलाद हमारी नाफरमान क्यों है, हमारे माल में बरकत क्यों नहीं है। जितना कमाते हैं, चाहे 50 हो, 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, 20-22 दिनों बाद खत्म हो जाता है। ऐसी बेबरकती है कि समझ ही नहीं आती। हमारे उस्ताद जी हजरत मौलाना सूफी मोहम्मद अकरम साहब दाऊन का तुमलालिया, उस्ताद जी को एक फोन आया, उनका एक नमाजी था, उसने कॉल की और कहने लगा कि हजरत दुआ फरमाएं, दुआ फरमाएं, बुरे दिन चल रहे हैं। और कारोबारी था, कहने लगा करोड़ों का कारोबार है, लेकिन उस कारोबार से 1 महीने का खर्च निकालना मुश्किल हो चुका है। 1 महीने का खर्च निकालना करोड़ों के कारोबार से, कहने लगा मुश्किल हो गया, मेरा अपना कारोबार नहीं निकल रहा। तो सारी फरमाने लगे कि मुझे पता है कि तुम्हारी बीमारी कौन सी है, तुम्हें जो मर्ज लगा है, तुम्हारी इस नाकामी की वजह क्या है, मैं तुम्हें बताता हूं। वजह यह है कि पहले तुम 5 वक्त मेरे पास आकर नमाज पढ़ा करते थे, मेरे पक्के नमाजी थे। फिर एक अरसे के बाद तुमने नमाजों में सुस्ती करना शुरू कर दी, 3, 4, 2, आस्ता आस्ता तुमने मस्जिद में आना ही छोड़ दिया। फिर तुम मुझे जुम्मे के जुम्मे नजर आया करते थे मस्जिद में, और जब मैं पूछता था तो तुम यही कहते थे कि बस दुआ फरमाए, कारोबार ही ऐसा है, फुर्सत ही नहीं मिलती, दुआ फरमाए, बस वक्त निकालने की कोशिश करता हूं, निकलता नहीं है। बात गौर से सुनिएगा, काबिल तवज्जो बात है। फिर तुम जुम्मे के जुम्मे नजर आया करते थे, अब तुमने जुम्मे के अंदर आना भी छोड़ दिया। इतना अरसा गुजर गया, कई महीने गुजर गए, मैंने तुम्हारी ज़ियारत नहीं की, और अब तुम मुझे कॉल करके कह रहे हो कि मेरे लिए दुआ करें, मेरा कारोबार डूब चुका है। करोड़ों के कारोबार से 1 महीने का खर्च निकालना, छोटी सी फैमिली, मुश्किल है। तुम्हारी वजह यह है कि तुमने नमाज छोड़ दी, तुमने अल्लाह को छोड़ दिया, अल्लाह के कुरान को छोड़ दिया, मस्जिद छोड़ दी, आमाल छोड़ दिए। अल्लाह ने तुम्हें उसी कारोबार में ऐसा घुसाया कि उस कारोबार में फंसे भी हुए हो और मुनाफा भी कोई नहीं हुआ। इस पर वो शख्स कहने लगा, अभी भी नसीहत नहीं ली। नहीं नहीं उस्तादी, छोड़ें, बात छोड़ें, बस आप दुआ करें, अल्लाह खैर करेंगे, बस आप दुआ करें, अल्लाह खैर करें। जब अल्लाह की तरफ से दिल पे मोहरें लग चुकी हों तो इंसान नसीहत भी जल्दी कबूल नहीं कर सकता। बात ज़हन में रखिए। तो हमारा इम्तिहान है कि हम आने वाली खातून को, आने वाली गैर महरम औरत को देखते हैं कि नजर झुका लेते हैं। अगर हम देखेंगे तो हम फेल हैं, अगर हम झुका लेंगे तो हम पास हैं। बस अगर हम पास हो गए तो आपको ईमान की ऐसी हलावत मिलेगी, ईमान की ऐसा चस्का मिलेगा कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। आप नमाजों के अंदर अपना सुरूर महसूस करेंगे,
آپ کو نمازوں کے اندر ایسی چاشنی محسوس ہوگی، آپ کو لگے گا یار میں اسی نماز کو پڑھتا چلا جاؤں، سلام ہی نہ پھر۔ آئے ہائے، اللہ دل میں ایسی ایمان کی حلاوت اور چاشنی مٹھاس پیدا کریں گے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، صرف کس چیز پر؟ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے پر۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نگاہ آنکھ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس چیز پر پڑتی ہے اس چیز کا عکس دل میں لے لیتی ہے۔ جب اس کا عکس دل میں ہوتا ہے، وہ چیز سامنے نہ بھی ہو، انسان تنہائیوں میں رات کو سونے سے پہلے اٹھنے کے بعد ہر وقت اسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے، گویا وہ ایک بت کی شکل اختیار کر کے آپ کے دل میں بسنے لگ جاتی ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ نے مزین کیا ہے عورتوں کو، اللہ نے مزین کیا ہے اولاد کو، بچوں کو، ہماری نگاہوں میں مزین کر دیا۔ اللہ نے مزین کر دیا سونے چاندی کے ڈھیر کو، اللہ نے مزین کر دیا ہماری سواریوں کو جس پر ہم بیٹھ کے پھولے نہیں سماتے، کسی بڑی گاڑی میں بیٹھ جائیں، کسی بڑے موٹر سائیکل پر بیٹھ جائیں تو اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں، ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ نے مزین کیا ہے، ان کی ذات میں حسن نہیں ہے۔ آگے اللہ نے صراحتاً فرما دیا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جتنی چیزیں تم جس پر فخر کر رہے ہو، تم جس کو حاصل کرنے کے بعد میری نافرمانی کر رہے ہو، عورتوں کی محبت میں آ کر، بچوں کی محبت میں آ کر، حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر پیسے اکٹھے کر کے ان کے پیٹوں میں پال رہے ہو، اور سونے چاندی کے محلات اکٹھے کر رہے ہو، بینک بیلنس بنا رہے ہو، اور ان بڑی سے بڑی سواریوں پر بیٹھ کے میرے ایک غریب عاجز بندے کو دھتکار رہے ہو، اور اپنی کھیتی اور اپنے مویشیوں پر، اپنے کاروبار، اپنی انڈسٹری پر اور اس طرح کے منافعوں پر فخر کرتے ہوئے میرے چھوٹے بندے کو حقیر سمجھ رہے ہو۔ یہ سب کی سب چیزیں متاع حیات دنیا ہے، دنیا کی عارضی برتنے کی چیزیں ہیں۔ قرآن مجید کے اندر متاع کا لفظ اکثر آیا ہے، جا بجا اللہ نے کہا کہ یہ زندگی دنیاوی زندگی کا متاع ہے، دنیاوی زندگی کی عارضی برتنے کی چیز ہے۔ لیکن آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ متاع کسے کہتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی میں متاع کو کس سے تعبیر دیں؟ ایک مولانا صاحب تھے، چونکہ قرآن عربیوں کے طرز پہ اترا ہے، عرب اس کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم عربوں سے ان الفاظ کے معنی سمجھ لیں تو ہم بھی اس قرآن کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب کہنے لگے میں نے عرب کا سفر کیا یہ جاننے کے لیے کہ متاع کسے کہتے ہیں۔ پیدل چل رہے تھے، عرب کی حدود میں داخل ہوئے تو کہتے ہیں کہ ایک طرف تالاب تھا، اس کے پاس کچھ عورتیں اپنے کپڑے اور برتن دھو رہی تھیں۔ میں پاس سے گزر رہا تھا، ایک عورت نے برتن کو مانجا، مانجنے کے بعد اس کوچی اسپنج کو اپنے ساتھ رکھ دیا اور اس پر پانی ڈال کے اس کو صاف کرنے لگی۔ سامنے پہاڑ تھا، پہاڑ سے ایک کتا آتا ہے، وہ کتا اس اسپنج کو اٹھاتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ کہنے لگے میں پاس سے گزر رہا تھا، اس عورت نے اپنی سہیلی سے کہا جاء الکلب اخذ المتاع وذهب الى الجبل، کتا آیا، اس نے متاع کو اٹھایا اور چلا گیا پہاڑ کی طرف۔ ہائے ہائے ہائے، کہنے لگے مجھے پتہ چل گیا متاع کسے کہتے ہیں۔ وہ کوچی جس کو ہم برتن مانجنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور خراب ہو جانے پر پھینک دیتے ہیں، عرب اس کو متاع کہتے تھے۔ قرآن نے بھی ہر ایسی چیز کو جس کی حیثیت کوچی جیسی ہو، جس کی حیثیت کپڑے جیسی ہو، جس سے ہم چیز صاف کر کے پھینک دیتے ہیں، قرآن نے اس کو متاع کے ساتھ تعبیر دی ہے۔ آپ آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے ٹیشو پیپر۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یہ عورتیں، یہ بچے، یہ سونے چاندی کے تمہارے خزانے، یہ تمام چیزیں ٹیشو پیپر ہیں، ان سے دل نہ لگا لینا، یہ دل لگانے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ دل لگانے کی چیزیں نہیں۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم ان کا کیا کریں؟ دیکھیے سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے، جس کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ ہمیں ایک ایک احسان، ایک ایک نعمت کا بدلہ چکانا چاہے تو چکا نہیں سکتے۔ ساری زندگی میں سجدے میں پڑے رہے تو بدلہ چکا، ایک نعمت کا ہی بدلہ نہیں چکا سکتے۔ سب سے زیادہ محبت اس اللہ سے ہونی چاہیے۔
اس کے بعد کس سے محبت ہو؟ اس کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہوگی تو ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہمیں معیوب، ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے لیے ہمارے والدین ہیں جو ہمارے لیے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں۔ والدین کے بعد دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچہ مدرسے میں مسجد میں جاتا ہے، اس کے بعد اس کا استاد ہے۔ والدین دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے اور استاد اس کو دینی تعلیم اللہ سے، اس کے رسول سے، قرآن سے، شریعت سے متعارف کرواتا ہے اور اس کے لیے جنت میں جانے کا سامان پیدا کرتا ہے، اس کے بعد اس کا استاد ہے۔ اس کے بعد اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے قریبی رشتہ دار، اس کے ہمسائے، اس کے محلے دار، اس ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اور تمام مسلمانوں سے محبت ہونی چاہیے۔ لیکن ان سب سے محبت کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے رسول سے محبت کرو، اس کی اتباع کرو۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ والدین سے حسن سلوک کرو۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال کرو۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمسایوں کے حقوق ادا کرو، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ اچھے انداز میں، اچھے گفتار کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ۔ کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے۔ معلوم ہوا کہ سب کچھ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ آپ جتنے پیسے کما رہے ہیں، جتنی آپ کی آمدنی ہے، آپ اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، اس سب میں نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کی رضا جوئی کے لیے میں یہ سارے کام کر رہا ہوں۔ جب استحضار رہے گا کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ جب استحضار رہے گا کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو اللہ کا خوف دل میں ہوگا۔ جب اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو اب بند کمروں میں بھی گناہ نہیں کریں گے۔ بات ساری خشیت کی ہے۔ اگر آپ میں سے ہر ایک خشیت کو، اللہ کے خوف کو دل میں بٹھا دیتا ہے تو وہ عورتوں کے درمیان بھی بیٹھ جائے یا بند کمروں میں بھی چلا جائے، موبائل کے اندر بنداشی نہیں کرے گا، عورت کے ساتھ غلط کام نہیں کرے گا، اس کو سونے چاندی کے جو خزانوں پر بٹھا دیا جائے وہاں سے ایک پائی کی بھی خیانت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے دل میں ہوگا کہ علم یعلم بان اللہ یرا، کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس یہ استحضار آپ کے دل میں ہونا چاہیے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج ہم لکھا ہوا دیکھتے ہیں، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ بھائی مسلمان کے لیے تو یہ لکھنا بھی اس کی توہین ہے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ مسلمان کے لیے تو، مومن کے لیے ہر وقت اس بات کا استحضار رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میری چھوٹی سے چھوٹی حرکت پر بھی مطلع ہے، باخبر ہے۔ اگر میں نے نافرمانی کی تو مجھے اللہ پکڑ لے گا، اگر میں نے نافرمانی کی تو ابھی زمین پھٹے گی اور میں اس میں دھس جاؤں گا، اگر میں نے نافرمانی کی تو میرے آسمان سے پتھر برسیں گے۔ یہ استحضار رہنا چاہیے تو آپ گناہوں سے بچ جائیں۔ خلاصہ کلام میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں، ہمیں ہر ایک کام کس کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ نے آگے فرما دیا کہ اگر تم دنیا میں میری نافرمانی سے بچ کر میری فرما برداری کو اختیار کر کے آؤ گے تو میرے پاس جو تمہارے لیے بدلہ ہے وہ ایسا بدلہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس کو نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے دیکھا ہے، نہ چھوا ہے، نہ اس کے ذہن میں کبھی ایسا خیال پیدا ہوا ہے۔ وہ کیسا بدلہ ہے وہ اللہ خوب جانتے ہیں، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس زندگی کی کٹن راہوں سے اللہ کی نافرمانی سے بچ کر فرما برداری والے کام کر کے چل کے پہنچنا ہوگا اپنی منزل تک۔ اس کے لیے آسان کلیہ کیا ہے؟ کلیہ کو یاد رکھیے اور آج چھٹی کریں۔ ہم نے ہر ایک کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرنا ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دو چیزیں، ایک علم کہ اللہ کی ان باتوں سے راضی ہوتے ہیں، اور دوسرا عمل، وہ علم حاصل کریں جو عمل تک پہنچا دے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا کہ اللہ کی کون سے کام اللہ کی نافرمانی تک پہنچاتے ہیں تاکہ ہم اس سے بچ جائیں، اور کون سے کام اللہ کی قرب کو، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اس کام کو کریں۔ علم اور عمل۔ علم اور عمل کے دوران آپ دو چیزوں کو خاص طور پر اپنے ساتھ رکھیں۔ نمبر ایک، ذکر، روزانہ کی بنیاد پر۔ ذکر کے اندر تلاوت بھی شامل ہے، اللہ اس کے رسول کے تذکرے بھی شامل ہیں، تسبیح کے اندر اللہ کی ذکر، استغفار، لا الہ الا اللہ، درود شریف، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ نمبر دو، اہل اللہ کی، علماء کی صحبتیں۔ علماء کے پاس اکثر بیٹھا کریں، ہفتے میں
دن کے اندر مہینے میں وقت نکالے علماء کے پاس بیٹھیں. یہ دو کام، دو چیزوں سے خوب بچتے رہیں، اللہ کی نافرمانی سے اور دین پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کی ملامت سے. ان دو کاموں سے خوب بچتے رہیں. لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ اس کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، وہ اس کی جزا اس کا بدلہ دے گا. اور اس سب کا نچوڑ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں؟ اس سب کا نچوڑ ہے کسی اللہ والے، کسی بزرگ، کسی اللہ والے کو اپنا ہاتھ دے دینا اور کہنا کہ حضرت میری اصلاح کر دیں، میں ناکام ہوں، میں کمزور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا. جیسے صحابہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر اصلاح کرواتے تھے، صحابیت کے درجے کو پہنچے ہیں. میں اور آپ صحابہ سے بڑے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے لیے بھی کسی بزرگ کا ہمارے سروں پر ہونا ضروری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی خوب توفیق بھی نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی آخرت کی فکر نصیب فرما کر اپنے دلوں میں اللہ کا خوف بٹھانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا